يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں، اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ الحمدللہ ہمارے سیشن کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد عورت کو کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے ان کا اس دنیا میں آنے کا، اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ مرد عورت ایک دوسرے کے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں، یعنی نکاح کر کے۔ تو نکاح کی کیا اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اور نکاح نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ آپ لوگوں کا الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا، کافی سسٹرز نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ان کو بہت کچھ جاننے کو اور سمجھنے کو ملا الحمدللہ۔ اچھا، جن سسٹر نے ہمیں ابھی جوائننگ کیا ہے پلیز وہ ہمارے جو لیکچر ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب جس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجئے، اور وہاں پر جن کے جو لیکچر مس ہو گئے ہیں وہ وہاں پر سن سکتی ہیں، اور یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں آپ ان کو سب کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ شادی کب کرنی چاہیے، کون سی عمر شادی کرنے کے لیے بہترین ہے۔ شادی یعنی جو نکاح ہے وہ جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اور شادی کے لیے لڑکا لڑکی کے انتخاب کیسے کیا جائے، اور شادی کے سلسلے میں والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور جوانی کی امنگیں اگر پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اور بہت امپورٹنٹ چیز کہ جوانی کی ابتدا دین اسلام میں کب سے کنسیڈر ہوتی، یعنی کس عمر میں بچہ بچی کو دین اسلام جو ہے وہ بالغ تصور کرتا ہے۔ بچہ بچی کے اندر کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے سے دین اسلام ان کے اوپر احکام شریعت کو لاگو کر دیتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ لڑکے کی جوانی شریعت میں مختلف علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ احتلام کا ہو جانا، احتلام مطلب ویٹ ڈریمز، ان کا آ جانا، اور یا اس سے کسی عورت کو حمل کا ٹھہرنا یا شہوت کے ساتھ انزال ہو جانا۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی علامت بلوغت یعنی بلوغت کی عمر میں ظاہر نہ ہو تو 15 سال پورے ہونے کے بعد شریعت میں اس لڑکے کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ لڑکی کی علامت یہ ہے بلوغت کی کہ اس کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، یا احتلام بھی ہوتا ہے، حمل کا ٹھہرنا، بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، اور کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ 15 سال کے بعد یہ بچی جو ہے وہ بالغ کنسیڈر ہوگی، اور بالغ ہونے کے بعد وہ دونوں احکام شریعہ کے مکلف ہو جاتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکامات، خاص طور پہ شادی کے معاملات، ازواجی تعلقات، یہ سب ان کے اوپر ان کو سیکھنا اور ان کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لڑکیوں کو تو پھر جو ہے وہ ادھر ادھر سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، بتا دیتے ہیں کہ بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لیکن لڑکوں کے بارے میں نہ کوئی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، نہ ایجوکیٹڈ کسی کو کرتا ہے، اور بلکہ اگر ماں باپ سے یہ بات کہی جائے، ہمارے مختلف سیشن بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا یعنی اپنے بیٹے کو اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ وہ بتائیں کہ جو بچہ جو ہے وہ جوان کیسا ہوتا ہے، اور بیٹیوں کو تو عموماً بتا دیا جاتا ہے گھر سے، تو وہ کہتی نہیں ہم اپنے ہسبینڈ سے بات کی ہے، وہ منع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت شرم کی باتیں ہیں اور ہم اپنے بچوں سے نہیں کریں گے۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ سیکھنا تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے، وہ باہر سے سیکھ لیتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ سیکھتے ہیں بلکہ وہ کچھ سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر میسیجز آتے ہیں میرے پاس کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، بے روی کی طرف چلا گیا، لڑکی کے چکر میں پڑ گیا، یا اب تو اللہ معاف فرمائے آج کل جو اور ایک عذاب دنیا میں آ چکا ہے۔ پہلے تو بچیوں کی عزت کا ڈر رہتا تھا، اب تو لڑکوں کی عزت کا بھی ڈر رہتا ہے۔ تو خدارا اس فتنے سے اپنے بچوں کو بچائیں، گھر سے بچوں کو سکھائیں، تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم بھی دونوں ضروری ہے، تربیت اور تعلیم دونوں ضروری ہے۔ میں چھوٹی سی آپ کو اپنے بارے میں بات بتاؤں کہ جیسے جو بچوں کی تعلیم
اور خاص طور پر یہ جنسی تعلیم دینا جو ہے نا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جب آپ نے ایک چیز کو سوچ لیا کہ آپ نے اپنی نسل جو ہے وہ احکام شریعہ پہ پالنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ پالنی ہے، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان معاملات میں شرم نہیں کرتا تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اس چیز کو بتاؤ، تعلیم دو، تربیت دو، تاکہ بیراروی کی طرف نہ جا سکے ہماری اولاد۔ میں نے جب اپنے خاندان میں اپنی جو سسٹرز تھیں اور جو لیڈیز تھیں ان کو اس کے بارے میں بتایا کہ اب آپ نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے، اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر کہ انہوں نے اس چیز پر وہ ایگری ہوئے کہ بیٹوں کو جتنی بھی جنسی تعلیم تھی انہوں نے دی اور بیٹی کو میں نے دی۔ یہی چیز میں نے جب اپنے خاندان میں جو ہے اس کی بات کی تو کچھ لوگ اس پہ راضی ہوئے اور کچھ نہیں راضی ہوئے، اور کچھ لوگوں نے تو برا بھلا کہا کہ یہ کیا گندی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اور انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے اور عجیب عجیب قسم کی۔ تو یہ صرف میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی کہ یہ مشکل ہے، یہ ہر کسی کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دین سے دوری کا جو سب سے بڑا کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا، اور یہ تو وہ گندی باتیں ہیں، نہیں اس کے بارے میں نہیں جاننا۔ تو تبھی تو دیکھیں اللہ معاف فرمائے، شادی شدہ میں نے کپلز کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ ان سے گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے۔ کتنے کوشچن میرے پاس آتے ہیں۔ تو جتنے ماں باپ مجھے سن رہے ہیں پلیز اپنے بچوں کو ذمہ داری کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ نا بلوغت کے بعد ان کے اوپر احکام شریعہ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر والدین نے نہیں بتایا نا تو سارا گناہ والدین کے اوپر بھی ہوگا اور پھر ان بچوں کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر یہ جاننا ضروری ہے کہ اب ہم بلوغت کی عمر میں آ گئے ہیں تو کیا کیا چیز فرائض میں آتی ہیں، کیا واجبات میں آتی ہیں۔ دیکھیں اب اگر بلوغت کے بعد اگر یہ لوگ غفلت یا نادانی کی وجہ سے ان کو ادا نہیں کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو قضا بھی دینی پڑے گی اور تلافی بھی کرنی ہوگی، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوتا ہے۔ شریعت کی طرف سے اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، مگر اب بالغ ہونے کے بعد اس کو یہ سارے احکامات فرضیت کے جو ہیں، واجبات کے ہیں، وہ پورے کرنے ہوں گے۔ اچھا جیسے ہی نا بچہ بچی تھوڑے جوان ہوتے ہیں ان کے اندر جوانی کی امنگیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی امنگیں جاگ جاتی ہیں، اور وہ امنگ سب سے پہلے کس چیز میں ہوتی ہے؟ یعنی اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اپوزٹ جینڈر میں، لڑکوں کو لڑکیاں اور لڑکیوں کو لڑکے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اس عمر میں۔ بلکہ عربی زبان میں ایک بڑا حاکمانہ جملہ ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، یعنی جوانی جنون کا ایک حصہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بچے میں جوان ہوتے ہی مختلف قسم کے جذبات، طرح طرح کی امنگیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ لڑکا لڑکی دونوں میں ہوتی ہے، اور جس طرح کی سوسائٹی ابھی ہماری ہے، ملنا جلنا ہے، جو ہمارے اطراف میں لوگ ہیں وہ ان امنگوں کو بلکہ بہت جلدی ہی جوان کر دیتے ہیں۔ تو بچے کے لیے اور بچی کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، وہ اس موڑ پر آ چکے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتے ہیں، صرف جذبات ہوتے ہیں اور ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے جوان ہوتے ہی ان کی خوب دیکھ بھال رکھیں، غلط قسم کے ساتھی دوست اور ان سے ان کو دور رکھیں۔ ان کے پاس دیکھیں کہ اطراف میں لوگ کون کون سے ہیں، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں اگر آپ نے نہیں بتایا نا شرم کے مارے تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو پوچھیں گے ضرور۔ کم از کم اس چیز کے تو اویئرنیس رکھیں کہ آپ کے بچہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں نا اسی طرح سینما، تھیٹر ہوتے ہیں، فلم، ناچ گانے، اور اب تو سوشل میڈیا پہ عجیب قسم کی تصویریں، اخلاق سے گری جو ہے نا وہ لینگویج استعمال ہونے لگ گئی ہے۔ تو اس میں ضرور ماں باپ کا اہم کردار ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں پر ایک پولائٹ طریقے سے دوستوں کے انداز میں دوست بن جائیں ان کے، اور ان کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر یہ سوال پوچھے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ اب جو بڑھاپے کی طرف لوگ جاتے ہیں میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کاش ہمیں یہ پہلے پتہ ہوتا، کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں آخرت میں اس کا جواب دینا ہے تو ہم اس کی تیاری کر لیتے، لیکن ابھی بھی وقت نہیں، ابھی نہیں گزرا، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ اس طرف آئیں تو اپنی نسلوں کو اس طرف لائیں تو ماں باپ کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس چیز پر احتیاط رکھے۔ گناہ تو بہرحال گناہ ہے نا، اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ گندی چیزیں دیکھنا، اس سے اپنی امنگوں کو ابھارنا اور اس کا پھر امپلیمنٹ کرنا غلط جگہ پر، یہ تو سب کو پتہ ہے گناہ ہر معاشرے میں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب کو پتہ ہے یہ چیز گندی ہے، خراب ہے، اس سے جو ہے معاشرہ بگڑے گا۔ لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں،
کہ فوراً نکاح کریں۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے نا کہ نوجوان مرد عورت کسی خاص غرض یا کسی صحیح وجہ کے بغیر غیر شادی شدہ رہنا ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ جوانی کی جو حفاظت کرتی ہے وہ شادی کرتی ہے، یعنی نکاح کرتا ہے۔ لہٰذا والدین یا سرپرستوں کو چاہیے کہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جب بچہ شادی کے قابل ہو جائے تو وقت ضائع نہ کریں، ان کی شادی کر دیں تاکہ وہ اخلاقی برائیوں کا شکار نہ ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بچہ پیدا ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ دیکھیے، اگر شہوت حد سے زیادہ بڑھ جائے کہ نفس پر قابو پانا مشکل ہو جائے اور ارتکاب گناہ کا غالب گمان ہو تو شادی کرنا واجب، اور یقین ہو تو شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے کہ نکاح کرو، زنا نہ کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز ہے لڑکوں کے لیے کہ اگر شادی کرنے کے وہ قابل ہوں، ان میں استطاعت بھی ہو کہ وہ نان نفقہ دے سکے۔ نان نفقہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے جو 3 واجبات اور فرائض ہوتے ہیں یا حق جسے کہہ لیجئے، اس کو ادا کرنے کے قابل ہو، اور مہر ہو اور دیگر جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کی شادی میں پھر دیر نہ کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کا اور خیال رکھنا ہوگا کہ بچہ بچی دونوں کے لیے کہ جوان ہونے کے بعد اگرچہ شادی کا خیال اور اس کی طرف مائل ہونے بچہ اور بچی مائل ہونے لگے، لیکن بالکل ابتدائی جوانی میں شادی کرنا صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، کیونکہ جیسے بچہ بچی بڑھتے ہیں نا، اسی طرح ان کے جسمانی اعضاء بھی بڑھتے ہیں، اور انہی جسمانی اعضاء میں قوت اور پختگی پیدا ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اگر چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تو اعصاب کی مضبوطی نہیں ہو پاتی اور جسم میں مختلف قسم کی پھر بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی غذائیت کا خیال رکھیں، ان کے معاملات جو ان کی صحت کے اعتبار سے اس کا بہت خیال رکھیں۔ جیسے بچوں کے لیے ہے کہ ان کو پیاز کھلائیں۔ پیاز جو ہے اس میں وہ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو بچے کے صحت کے لیے، شادی شدہ صحت کے لیے بہت اچھا رہتا ہے، اور اسی طرح بچیوں کے لیے بھی ہے کہ ان کا ویٹ نہیں بڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو میوہ جات جو ہوتے ہیں نا وہ کھلائیں، ڈرائی فروٹس جسے کہتے ہیں وہ کھلائیں، وہ بچہ بچی دونوں کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ میرا پیغام دونوں کے لیے ہے، بچہ اور بچی دونوں کے لیے۔ میں کنٹرول انوائرمنٹ میں بات کرنے کی کوشش کروں گی کہ نوجوان جو بچے اور بچیاں ہوتی ہیں وہ خود اپنی صحت اور قوت کی حفاظت کریں اور غلط حرکتوں سے جو مادہ منویہ ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے اور شیطان بھی ہر وقت غالب رہتا ہے، اور جب ازواجی تعلقات قائم کرنے کا وقت آئے گا تو پھر نہ لطف ہوگا، نہ اس میں لذت ہوگی اور نہ سکون ہوگا، اور یہ ایک گناہ ہے۔ اور دیکھیں، جوانی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ جب بچہ بچی کو یہ محسوس ہونے لگے تو بالکل اپنے والدین سے بات کریں، والدین کو بھی چاہیے کہ اس چیز پر نظر ثانی کریں۔ یہ سوچ کر اور کہہ کے کہ نہیں ابھی تو بچوں کی عمر نہیں ہے، یا ابھی ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھے گا، پھر جاب کرے گا، پھر گھر کو سنبھالے گا، بہن کی شادی کرے گا، پھر اپنی شادی کرے گا، یاد رکھیں یہ ظلم ہے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے، اور بلوغت کے بعد کتنے سالوں تک بچیوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بچیاں 30 40 سال کی ہو جاتی ہیں۔ بعضوں میں تو یہ ہے کہ اگر بچی جاب کر رہی ہوتی ہے، گھر کا سارا خرچہ چلاتی ہے، تو اس کو شادی کرنے نہیں دیتے، اور ان اندھے سرپرستوں کو انجام کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایسے والدین کے لیے وعید ہے کہ اگر بچے شادی کے قابل ہو گئے اور وہ اگر کسی گناہ میں ملوث ہو گئے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ یعنی جنازہ پڑھنے میں جلدی کرو، اور لڑکا لڑکی کی شادی کرنے میں اور نماز پڑھنے میں، اور اس کے بالکل اپوزٹ اولاد کی شادی کرنے پر والدین کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کا خرچہ اٹھائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی تربیت اچھی کرے اور پھر ان کی شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بس آخر میں یہی ہے کہ نکاح جو ہے وہ جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی جوانی کا خیال رکھے، خیر کے کاموں میں دل لگائیں، اللہ کے دین کو بانٹیے، اللہ کے دین پر عمل کیجیے۔ نوجوان نسل کے لیے امپورٹنٹ میرا میسج یہی ہے کہ پلیز قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیے، نہ صرف
خواتین مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، کیونکہ میرے پاس اتنے کویشچن آتے ہیں، اس میں یہ بتایا جاتا ہے جیسے ہم اگر بچیوں کے ساتھ کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں اپنے ہسبینڈ سے بھی آپ جو ہے ان کی ورک شاپ کروائیں یا ان سے بھی بات کریں، تو وہ منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دین صرف آپ ہی سیکھیے، ہمارا کام نہیں ہے دین سیکھنا۔ تو مجھے بتائیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور زندگی کی گاڑی جو ہے وہ میاں بیوی کے یعنی زندگی کی گاڑی کے لیے میاں بیوی کے ایک پیج پر آنا بہت ضروری ہے۔ اگر بیوی دیندار ہوئی اور میاں نہ ہوا تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اگر میاں دیندار ہوا بیوی نہیں ہوئی تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا نا، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو ساتھ ساتھ بچیوں کے اسی لیے اس جو کورس کا ہم نے ٹاپک رکھا یہی ہے کہ مرد اور عورت کی دینی تربیتی پروگرام ہے یہ، تاکہ مرد بھی سیکھیں، قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس میں احکامات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے صرف حق ہی اپنے حاصل کرنے اور جاننے ہیں، حقوق کے بارے میں کہ سامنے والے کا کیا حق ہے وہ بھی جانیے۔ مسئلہ یہی آتا ہے کہ بچیوں کو تو ہم سمجھا دیتے ہیں، لیکن جب مردوں کو نہ دین سمجھ میں آتا ہے اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ وہ عمل کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں تو پرابلم تو آئے گی نا۔ جس طرح بچیوں کو دین سکھایا جاتا ہے ایسے مردوں کو چاہیے وہ بھی دین سیکھیں، بچے بھی دین سیکھیں، جوانی ان کاموں میں لگائیے، تو سوچئے آخرت میں پھر کتنا پیارا اجر ملے گا۔ اور پھر زندگی میں بھی تو سکون چاہیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں میں آپ کے لیے سکون ہے، آرام ہے، کیونکہ شادی کے بعد ایک عجیب قسم کا آدمی جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، بیوی بچوں سے بالکل بے خبر، اور اپنی دنیا میں بیوی بچوں کو جو ہے وہ گھر والوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دین سے دوری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، نہ جانتے ہیں۔ اچھا ہر مرد کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ 4 شادیاں کرنا جو ہے وہ جائز ہے، حکم نہیں ہے، فرائض میں نہیں ہے، فرض کیا ہے؟ دوسری آیت اس کے بعد کی جو ہے وہ فرض ہے کہ ان میں عدل کرو، انصاف کرو۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا، اس میں جو ہے وہ ایک جو غالباً کوئی سیاسی جو ہے وہ شخصیت تھے، تو پٹھان تھے، تو اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پٹھان لوگ تو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں 4 شادیاں تو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات پر یقین ہے کہ میں ان کے بیچ میں انصاف نہیں کر سکتا، اس لیے میں جب انصاف ہی نہیں کر سکتا تو پھر میں کیوں اپنے سر پر گناہ لوں۔ یہ سنت تو سب کو یاد ہوگی کہ 4 شادیوں کی، لیکن کیا مردوں کو یہ سنت پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا کرتے تھے؟ جہاں سے حضرت عائشہ جس گلاس سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ کتنی محبت کا میں کہتی ہوں خوبصورت طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ہاں عورت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن جب مرد کی باری آتی ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا، وہ بچوں تک کو نہیں دیکھتا، نہ اٹھاتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے کام بھی کیا کرتے تھے، گھر کے کام کیا کرتے تھے، جو ہے وہ اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ بیوی بچوں کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں ہے، اور جن گھروں میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں یقین جانیں وہ گھر جنت بن جاتے ہیں، جنت۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں، میرے ہسبینڈ جب سے انہوں نے سنا ہے کہ یہ سنت ہے نوالا کھلانا، چاہے اب وہ اپنے گھر والوں میں ہوں، میرے گھر والوں میں ہوں، چاہے وہ باہر ہوں، گھر کے اندر ہوں، بچوں کے سامنے ہوں، لازمی ایک نوالا سنت سمجھ کر کھلاتے ہیں۔ جب سنت سمجھ کے انسان جو کام کرے گا تو اس کے کرنے میں کانفیڈنس ہوگا کہ میرے نبی نے یہ کام کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی سیکھیں، دین کو سیکھیں، سکھائیں، عمل کریں اور عمل کروائیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں، اور اس کے ٹاپک بھی بہت زبردست قسم کے ہوں گے انشاءاللہ، آپ لوگ کو سننے میں کافی کچھ اس میں آپ لوگ بھی سیکھیں گے، میں بھی سیکھتی ہوں الحمدللہ۔ اس میں ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ بچوں کی شادی کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ٹاپک کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔